تو لیکن یہ کہ بارگاہ حسینی کے اندر تو دیکھیے سبھی فقیر ہیں، یا فقیر و غنی کا کوئی فرق نہیں. آیت اللہ محمد حسین غروی اصفہانی کمپانی آیت اللہ بہجت کے اساتذہ میں سے تھے، نجف میں ان کی عالمیت تھی. لوگ یہ دیکھتے تھے تبرک کی جو چائے ہے یہ خود نکال کر لوگوں کو دے رہے ہیں. مرجع تقلید جیسے آیت اللہ سیستانی خود چائے اگر تقسیم کرتے آپ کو نظر آئیں تو کیسا لگے گا؟ یعنی لوگ بڑے حیران ہو جاتے تھے. اچھا یہ خود کیا کرتے تھے؟ چائے تقسیم کرتے تھے خود، جبکہ مرجع تھے آیت اللہ کمپانی. ان کے متعلق علماء کہتے ہیں کمپانی اسی وجہ سے کہ ان کے والد کی کمپنیاں تھیں، بہت ہی امیر کبیر آدمی تھے. لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ زیادہ مال و دولت ہو جائے تو علم دین سے اتنی زیادہ انسان بے رغبت ہوتا چلا جاتا، اس کی اولادوں میں بھی نہیں نظر آتا. یہ اتنا علم انہوں نے حاصل کیا، اتنے مالدار ترین باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود کہ عالمیت کے اس پہ مرجع تقلید بنے. اور اس کا انکساری کا یہ عالم تھا کہ باقاعدہ لوگوں کو خود سے چائے نکال کر دیتے تھے اور عزاداروں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے ارے آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اتنے عظیم عالم، سوچیں کہ آیت اللہ میلانی جیسے مرجع تقلید وہ بھی ان کا شاگرد تھا، کہ آقا یہ کام ہمیں کرنے دیں. وہ کہتے تھے ارے تم یہ کیا بات کرو گے، میں کام تمہیں کرنے دوں اور خود نہ کروں؟ یہ مجلس شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارے یہ مجلس امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ممکن ہے کہ میری نماز شب قبول نہ ہو، ممکن ہے کہ میرے دیگر اعمال قبول نہ ہو، مگر یہ عمل تبرک کی تقسیم یہ اور مجلس اعضاء میں عزاداری کی خدمت یہ لازماً قبول ہوتی. میں اس کام کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں اس کام کو ترک نہیں کر سکتا. اور اتنی یقین کیجئے برکتیں ہیں اس کام میں کہ واقعتاً لوگ کرنے والے جو اس میں ہیں خود آبزرو کرتے ہیں. ایک عالم دین نقل خود کرتے ہیں کہ ایک دکاندار سے ان کی بات چیت ہوئی تو اس دکاندار نے بتایا کہ 30-40 سال ہو گئے میں ایام عزا کا جو عشرہ اول ہوتا ہے اس میں شام ہی سے میں اپنی دکان بند کر دیتا ہوں، جبکہ پیک ٹائم ہوتا ہے اس وقت کاروبار کا. یعنی اس وقت دکاندار کے پاس گاہکوں کی ایک لائن ہوتی ہے، بمشکل میں جو ہے وہ بہرحال دکان بند کرتا ہوں اور اس کے بعد میں مجالس عزا کا تبرک جا کر تقسیم کرتا ہوں اور میں جو ہوں سبیلوں کا انتظام کرتا ہوں، خود جگہ کھڑے ہو کر وہاں پر لوگوں کو پانی اور شربت وغیرہ پلاتا ہوں. خدا جانتا ہے کہ میں ایک کام بغیر کسی لالچ کے فقط خوشنودی پروردگار کے لیے کرتا ہوں. اور اس نے خود بتایا ان عالم دین کو کہ اس کاروبار کی اس میرے اس عمل سے اگرچہ میں دکان بند کرتا ہوں، پیک آورز میں دکان بند کر کے جاتا ہوں، اس قدر برکت اللہ نے میرے کاروبار میں اس کے بعد سے دی کہ دکان ہر وقت میری گاہکوں سے بھری رہتی ہے. بمشکل گاہکوں کو دکان سے باہر نکال کے دکان بند کرنا پڑتی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بہرحال مکمل اخلاص کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور تبرک میں دیکھیے شفا یابی کی بھی ایک صفت ہوتی، اور باقاعدہ آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی یہ چیز پوچھی گئی ہے. تو مریضوں کے لیے باقاعدہ اسپتال کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ باقاعدہ تبرک لے جا کر تاکہ وہ شفا یاب ہو جائے. اور یہی چیز جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی پوچھی گئی کہ ہم شفا یابی کے لیے تبرک جو مجلس اعضاء کا ہے اس کو لے جا کر مریضوں کو کھلا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ان کی شفا یابی کی نیت سے تبرک لے جانا اور ان کو اگر صحت اجازت دے تو وہ کھا سکتے ہیں اس کو. ایک واقعہ ہے جو حضرت زہیر ابن قین کا، بس اس کو جلد سے جلد مکمل کرتے ہیں بس آخری 2 منٹ میں. یہ اکثر یہ والا واقعہ بہت جگہ پڑھا جا چکا ہے، لیکن اب کیونکہ پوری تبرکی کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ واقعہ باقاعدہ سوانح زہیر ابن قین جو آغا مہدی لکھنوی نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے پرنسپل مولانا دل اختر صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں جب ایک دفعہ تبرک پہ بات نکلی تو شمس العلماء سید سبط حسن نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی کہ جو شخص کسی مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کے بعد یہ دعا کر کے بستر پہ آئے کہ اے زہیر ابن قین طبیب لشکر حسینی میرے مریض کے لیے دوا تجویز کر دیجئے، تو خواب میں ایک بزرگ اس بیماری کا نسخہ لکھوا دیں گے. ایک مریض کی بہن نے بھائی کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھ کر حسب ہدایت دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ لوگ
ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ مریضوں کو کچھ نسخے لکھوا رہے ہیں. بہن نے بھائی کے مرض کی دوا چاہی تو جواب ملا کہ تو خود دوا نہیں لیتا ہے. انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے, دوا تو اس نے بہت کی ہے لیکن شفایاب نہیں ہوتا. فرمائے وہ مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا ہے؟ صبح ہوئی تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صبح ہوئی تو خاتون نے واقعہ بھائی کو بیان کیا. بھائی نے تسلیم کیا کہ بے شک بعض اوقات میں رش کی وجہ سے مجلس سے نکلتے وقت تبرک نہیں لیتا تھا, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو بھی پہلی مجلس اس میں شریک ہو کر اسی مجمع سے زحمت اٹھا کر اسے تبرک حاصل کیا, اسے تناول کیا, تو اس کا مرض بالکل جاتا رہا. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد یہ واقعہ وہاں کے ایک رسالہ چھپتا تھا, اس کے اندر بھی چھپا. اس کے بعد بہت سے اس زمانے میں طبیب ہوا کرتے تھے, انہوں نے یہی والا طریقہ اپنے جو بہت سے ایسے مریض جو شفایاب نہیں ہو رہے تھے ان کے لیے کیا, اور اس کے بعد مجلس عزا کا تبرک کا اہتمام ان کے لیے کیا, تو وہ بھی مسلسل اس لحاظ سے صحت یاب ہوتے گئے. تو بہت اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ مشہور بھی ہوا. تو بہرحال دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں. اور اب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ اسرار الشہادات, علامہ دربندی کی کتاب اس میں پہلی جلد کے اندر ایک واقعہ ہے قطیف کی خواتین کی ایک مجلس کا, کہ ایک غریب اور مخلص خاتون تھی, ایک مومنہ, اس کے گھر مجلس تھی, لوگوں کی زیادہ تعداد وہاں پر بھی آ گئی. اب وہ بہت پریشان ہوئی کہ میں ان کا انتظام کھانے کا کیسے کروں گی. تو اس قطیف کی اس مجلس میں عورتوں نے باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ اچانک سے کچھ نورانی اور ملکوتی خواتین اس محفل کے اندر آ گئیں. صلی اللہ علیہ محمد. ان خواتین ملکوتی نے لباس سیاہ پہنا ہوا تھا. بہت سی عورتیں مجلس عزا کے اندر جو شریک تھیں وہ ان کی نورانیت اور ملکوتیت کو برداشت نہیں کر سکیں اور غش کھا گئیں. کچھ ان خواتین نے مجلس عزا میں تبرک تقسیم کرنا شروع کیا اور خواتین کو کھانا کھلانا شروع کیا. چند خواتین نے ہمت کر کے ان سے پوچھا, ان نورانی خواتین سے, کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. تو ایک نورانی شخصیت نے, ایک خاتون نے اس میں سے کہا کہ میں کلثوم دختر امیر المومنین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہ جو تمہارے سامنے دوسری خاتون ہے وہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ہیں. اور وہ جو تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہ جو تیسری خاتون تمہارے سامنے وہ خدیجہ طاہرہ ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہ چوتھی خاتون جن کا نور زمین و آسمان سے ساطع ہو رہا ہے, اور یہ وہی ہیں جن کے نور سے چاند اور سورج اور ستارے روشن ہوتے ہیں. یہ سید الشہداء کی مظلوم والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ہم اس مجلس میں اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ ہم تمہیں اس سے شرمندگی سے بچائیں اور تبرک ہم خود تقسیم کریں. باقاعدہ اسرار الشہادات, اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات میں علامہ دربندی نے اس کی پہلی جلد کے اندر اس واقعے کو لکھا. تو اس طرح سے مجالس عزا کے تبرک کی تقسیم کے لیے نورانی شخصیتوں کا آنا بھی مشاہدات کے اندر آیا ہے. قطیف کی خواتین کا یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا, یہاں تک کہ اس کتاب تک کے اندر ہی آیا, اور بھی اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے واقعات اور مکاشفات. تو بہرحال اس کو بالکل اچھے طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اتنا بابرکت ہے, اتنا بابرکت ہے یہ کہ باقاعدہ کسی شاعر نے بڑا اچھا اس میں شعر کہا ہے کہ رضوان تیرا خوان جنا تجھ کو مبارک, جنت کی جو نعمتیں کا خوان ہے تجھ کو مبارک, میرے لیے مجلس کا تبرک ہی بہت. تو محمد